اللہ رب العزت نے 4 موسم بنائے ہیں، گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ بہار میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتا ہے وہ موسم۔ گرمی میں فصلوں میں رس آتا ہے، پھلوں میں رس آتا ہے اور فصلیں کٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، درخت سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں، ٹھنڈک بھی دیتے ہیں۔ خزاں میں ہر چیز مرجھائی ہوئی ہوتی ہے، اور سردی کے اندر برفانی علاقوں میں تو زندگی منجمد ہو جاتی ہے، وہ ایک اللہ کی الگ شان ہے۔ تو 4 موسم کس نے بنائے جی؟ اللہ رب العزت نے۔ تو سب موسم اللہ کی حکمت سے ہیں۔ پاکستان ان خوبصورت اور بہترین ممالک میں سے ہے جس کو اللہ نے 4 موسم عطا فرمائے۔ دنیا کے ہر ملک میں یہ 4 موسم نہیں ہیں، بعد ہے سارا سال سردی ہے۔ تو مختلف معاملات اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی، الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں۔ سردی کا موسم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے بہترین۔ ہم بھی شارٹ کٹ مانگتے ہیں نا، تو سردی میں شارٹ کٹ کئی ہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ کم وقت میں زیادہ نیکی کمانا سردی میں بہت آسان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردی آتی تھی فرماتے تھے کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے، تو بڑی رحمت کی چیز ہے۔ اچھا، حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہار فرمایا۔ ہم اس کی اگلی بات کرنے سے پہلے بہار کو ذرا سمجھیں۔ جب بہار کا موسم آتا ہے نا تو چراگاہوں میں سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ جو لوگ جانور چراتے ہیں نا، جانوروں کے مالک ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ بہار کا موسم آئے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو جانور چلے جاتے ہیں وہ اچھے کھاتے پیتے ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، فربا ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خوشنمائی آ جاتی ہے، ان کے اندر کوئی کمزوری ہے، بیماری ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ جانور قیمتی ہو جاتا ہے۔ اور جو بہار کے موسم میں بھی جو جانور چراگاہ میں نہیں پہنچ پاتا، کہیں کونے پہ رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، وہی ساری آسانیاں نہیں لے پاتا۔ تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اس میں انسان اگر نیکیوں کی وادیوں میں چرے، عبادات کے جنگل کی چراگاہوں میں یہ اپنے کام کرے، تو کیا ہوگا، اس کے اندر تقوی کی خوشبو آئے گی، اس کے اندر اللہ کی محبت کی مہک آ جائے گی، ماحول خوبصورت ہو جائے گا، اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے گا، کمی کوتاہیاں کمزوریاں دور ہو جائیں گی، یہ اللہ کے یہاں قیمتی بن جائے گا، اس کے اعمال قیمتی ہو جائیں گے۔ لیکن جو بہار میں بھی فائدہ نہ اٹھائے بہار کا، وہ محروم ہوتا ہے نا، وہ پھر رہ جائے گا۔ تو جو مومن اس بہار کو تو پہلے بہار سمجھے، پھر اس بہار سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس کو سمجھے، انتہائی کم وقت میں آسانی کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں کما سکتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کس بات کی وضاحت فرمائی؟ الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار ہے۔ اس کی وضاحت خود فرما دی۔ کیا فرمایا؟ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں مومن روزہ رکھ لیتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں تہجد پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے۔ اب اس کی تفصیل پہ ہم آتے ہیں۔ ایک اور حدیث پہلے سن لیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں، سردیوں میں بنی آدم کے دل نرم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، سردیوں میں مٹی نرم ہوتی ہے، اس وجہ سے مومن کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دل ہے نا جو پتھر دل ہو چکے، مہر لگ گئی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو نیک مومن ہیں، شریف لوگ ہیں، ان کے دل نیکی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ ہمارے بزرگان دین، اکابرین، صحابہ کرام، تابعین سردی آنے پر خوشی کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرمایا، کیا میں تمہیں ٹھنڈی غنیمت کا نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا سردی کا موسم۔ بڑی بڑی عبادات لوگوں نے کی ہیں۔ ایک بزرگ تھے صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ، سردی کا موسم آ جاتا، وہ رات کو چھت پر جا کے ساری رات تہجد پڑھتے، عبادت کرتے۔
اور گرمی میں کمرے کے اندر عبادت کرتے ہیں. کیسی بات. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, گرمیوں میں چارپائیاں چھت پہ ڈال لیتے ہیں اور سردیوں میں اندر ہوتے ہیں, اے سی چلا رہے ہوتے ہیں, پنکھے چلا رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے, اس کے بالکل الٹ, سردیوں میں کھلی چھت پہ اور گرمیوں میں اندر, جب کوئی زمانے میں بجلی بھی نہیں تھی. کسی نے پوچھا تھا جی کیا آپ کا معمول؟ فرمایا کہ سردیوں میں چھت پہ اس لیے جاتا ہوں کہ نیند تنگ نہ کرے, ساری رات عبادت کروں. اندر تو نیچے گرمی ہوگی نا, ذرا موسم نارمل ہوگا تو نیند آ جائے گی, اور ادھر سے بیوی نظر آ رہی ہے, ادھر سے بستر نظر آ رہا ہوگا, چھت پہ تو میں ٹھٹر رہوں گا, لگا رہوں گا. اور گرمیوں میں باہر ٹھنڈی ہوا میں نیند آ سکتی ہے, تو اندر ہوتا ہوں, گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو عبادت کرتا رہتا ہوں. یہ ان کی بات تھی بھائی. اب ہم کیا کریں؟ کم وقت میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے یہ سردی کا موسم مومن کے لیے ٹھنڈی غنیمت ہے, بہار ہے, نعمت ہے. اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں, اس کے لیے اب چیزیں سننا شروع کر دیجیے. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی روزے سے متعلق. اب روزے کو نا دونوں روزوں میں کمپیریزن کر لیجئے, ایک گرمی کا روزہ, ایک سردی کا روزہ. گرمی میں روزہ رکھنا دورانیاں زیادہ 15-17 گھنٹے. گرمی میں روزہ رکھنا گرمی کی وجہ سے طبیعت کے اندر وہ بشاشت نہیں ہوتی جو سردیوں میں ہوتی ہے, آوازاری سی آ جاتی ہے. دوسرا, گرمی کے اندر, تیسری بات, گرمی کے اندر بھوک پیاس زیادہ ستاتی ہے, پیاس بالخصوص. اس کے علاوہ گرمی میں اور دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں, تو تھوڑی سی محنت سے جو پیاس کی طلب اور باقی معاملات آ جاتے ہیں, پسینے نکلتے ہیں, بندہ پھر زیادہ قوت سے سارے دوسرے کام نہیں کر پاتا. پھر گرمی میں اس کو اے سی, پنکھا, ہوا کا کوئی نظام چاہیے. لائٹ چلی جائے, لوڈ شیڈنگ ہو, یو پی ایس بھی نہ ہو یا خراب ہو جائے, کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو, تو پھر اور مشکل ہے روزہ رکھنا. اس طرح کی چند باتیں. اب آ جائیے سردی کے روزے میں, یہ ساری باتیں وہاں ختم ہو جاتی ہیں تقریباً. دورانیہ تھوڑا, بھوک پیاس کا مسئلہ ختم, طبیعت میں ایک بشاشت ہوتی ہے, لائٹ ہے یا نہیں ہے, پنکھے بجلی کی کوئی چکر ہی کوئی نہیں جی, یو پی ایس خراب ہے نہیں ہے, کوئی چکر ہی, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور ڈیوریشن تھوڑی ہے, پیاس تنگ نہیں کر رہی, آپ جو اپنے کام کر رہے ہیں وہ روٹین میں کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, اور بشاشت بھی ہوتی ہے. تو محسوس ہوا جی کوئی فرق گرمی اور سردی کے روزے میں؟ تو رکھیں گے جی روزے. تو سردی میں روزہ رکھنا ایک بونس کی مانند ہے, ایسی بلا وجہ ہی روزہ ہو جاتا ہے. بندوں نے روزے کی نیت کی 12 گھنٹے میں جناب پتہ ہی نہ لگا, نہ بھوک کا نہ پیاس کا, کام بھی چلتے رہے. کوئی تھوڑا بہت اگر فرق آیا بھی تو نعمت کیا مل رہی ہے, کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے ایسے ہی مزے میں. تو روزے رکھنا آسان. اب ہم کیا کریں روزے کے باب میں؟ دیکھیے, جن کے تو قضا روزے باقی نہیں, فرض مکمل ہیں, وہ نفلی روزے رکھیں. ہر پیر جمعرات کا رکھ لیں, ایام میں 20, ہر چاند کی 13, 14, 15, یہ سنت ہے. اس کے علاوہ اور رکھنا چاہیں رکھے. اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو پہلے قضا روزے پورے کریں. بہت سارے مرد ہیں قضا روزے باقی ہیں, اور عورتوں میں تو بے انتہا ہیں. ہم اپنی ماؤں بہنوں کو ادب سے, محبت سے ذرا سمجھائیں, ترغیب دے دیں. کتنوں کے پورے ہو جائیں گے روزے آپ کے ترغیب دینے سے. ٹھنڈی غنیمت کا فائدہ.